شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مسجد اقصی کے بارے میں 12 حقیقتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے عزیز ساتھیوں، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد اقصی، جس کا دوسرا نام بیت المقدس ہے، جس کو لے کر فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چل رہی تھی اور آج بھی چل رہی ہے، تو کیا یہ مسجد کوئی خاص جگہ ہے جس کو لے کر مسلمانوں کو زخمی کیا جا رہا ہے؟ اور اسلام میں اس مسجد کا کیا خاص مقام اور کیا اہمیت ہے؟ یہاں پر اس مسجد کے بارے میں 12 فیکٹس ہم بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ فیکٹ نمبر 1، مسجد اقصی کے تقریباً 20 نام ہیں۔ اس مسجد کے ویسے تو الگ الگ کئی نام ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور وہ نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، یعنی مسجد اقصی اور دوسرا نام بیت المقدس۔ فیکٹ نمبر 2، اسلام کی 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اسلام میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، اور مسجد اقصی ان تینوں مسجدوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفر نہیں کر سکتے کسی بھی مسجد کا اس کو دیکھنے کی نیت سے یا اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے، سوائے 3 مسجدوں کے۔ پہلی مسجد حرام، مسجد کعبہ، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ خاص کر صرف انہی تینوں مسجد کی طرف نماز اور زیارت کی نیت سے سفر جائز کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تینوں مسجد کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ فیکٹ نمبر 3، زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا، مسجد الاقصی۔ پھر میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی، اور اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی تو اس کی نئی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ فیکٹ نمبر 4، مسجد الاقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمانوں نے مکہ میں اور پھر ہجرت کر جانے کے بعد مدینہ میں بھی 16 یا 17 مہینے تک اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس وقت تک نماز کے لیے کعبے کی طرف رخ کا حکم نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ حدیث حضرت برا بن عازب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ پھر ہم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، لیکن قبلہ بدل جانے سے اس مسجد کا مقام اور مرتبہ ختم نہیں ہوا۔ فیکٹ نمبر 5، مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں
بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمانوں کا سفر کرانا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام تک لیے، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے اور پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف اور رب کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ فیکٹ نمبر 7، مسجد اقصی میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور رسول جمع ہوئے۔ پھر وہی تمام نبیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ معراج کے سفر کا ہی واقعہ ہے۔ فیکٹ نمبر 8، یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کئی نبیوں کا شہر رہا ہے اور بیت المقدس ہی سب کا مسکن رہا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصی میں ہے۔ فیکٹ نمبر 10، مسجد اقصی کی فتح کی بشارت خود نبی نے دی ہے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ فیکٹ نمبر 11، صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والوں میں علماء اور ان کے شاگرد اور عبادت گزار کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں اپنا قیام کیے ہوئے تھے۔ فیکٹ نمبر 12، مسجد اقصی پر 91 سال تک صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کو چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑی صلیب نصب کر دی۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی۔ اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ تو ہمارے عزیز ساتھیوں، یہ تھے کچھ مسجد اقصی کے بارے میں 12 حقیقتیں۔ اللہ تعالی مسجد اقصی کو دشمنوں کی بری نظر سے بچائے، آمین۔